المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورۃ النور پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 19 ہے۔ میرے اور آپ کے پروردگار رب العالمین خالق حقیقی اور قرآن مجید کو اتارنے والے مہربان رب ارشاد فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پھیل جائے بے حیائی ایمان والوں میں، ایمان والوں کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں اور اس کو پھیلتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر حیا ختم ہو جائے اور بے حیائی عام ہو جائے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں دردناک تکلیف دینے والا عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اور سب سے جو کم ہے وہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ فرمایا آپ گزر رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، گندگی ہے، کانٹے ہیں، کوئی پتھر ہے، کوئی کیچڑ ہے، کوئی اور چیز ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، آپ اس کو دور کرتے ہیں۔ وادنا سب سے کم یہ راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ والحیاء من الایمان، اور ایک روایت میں آیا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کے درجے بتائے اور بڑا درجہ اور آخری درجہ اور ایمان کا حصہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو؟ حیا کو۔ اور حدیث میں آتا ہے ایمان ہے تو حیا ہے، ایمان نہیں تو پھر حیا نہیں، حیا ہے تو ایمان باقی ہے، اور اگر حیا اٹھ گیا تو ایمان ختم ہو گیا۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان والو تم لوگ اس بات کو پسند نہ کرو کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے، ایک کماری عورت سے زیادہ شرم و حیا کرنے والے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں ذکر ہوا تو صحابہ کرام بات کرنے لگے کس قدر غیرت ہے سعد کے اندر، غالباً سعد ہے، کتنی غیرت ہے۔ آپ نے فرمایا تم سعد کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو، تمہارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور میں اتنا غیرت مند نہیں جتنا اللہ رب العالمین سب سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب غسل فرماتے تو اپنے سطر کو نہ دیکھتے اور لباس تن کر کے ڈھانپ کر اپنی شرمگاہ کو پھر غسل کیا کرتے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر آئے، اجازت دی، اجازت دے دی، اندر تشریف علیہ السلام کیا، بیٹھ گئے۔
عمر آئے، دروازہ کھٹکایا، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی۔ پھر سیدنا عثمان آئے رضی اللہ تعالیٰ، اجازت مانگی، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ عثمان کو رک جائے، میرے آقا اس طرح بیٹھے ہوئے کہ آپ کی پڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آپ نے اپنے ران کو پڈلی کو ڈھانپا، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا عثمان کو اجازت دے دے۔ عثمان حاضر ہوئے، مجلس ختم ہوئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے ویسے بیٹھے رہے، پڈلی ننگی رہی، عمر بھی آئے اجازت دے دی، عثمان آئے اجازت روکا اور پڈلی کو ڈھانپ لیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس شخص سے میں کیوں نہ حیا کروں جیسے اللہ حیا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، تو حیا ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک عرصہ دراز سے ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک بے حیائی کا دن، بے حیائی کا عالمی دن، مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ نکالنے کا ایک عالمی دن، ان کے اندر سے ایمان کو چھیلنے کا ایک عالمی دن، مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے کا ایک عالمی دن، مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لینے کا ایک عالمی دن، ویلنٹائن ڈے، مسلمانوں کے رب کے دین کا مذاق بنانے کا دن، عالمی دن، ویلنٹائن ڈے۔ حرمین شریفین، بیت اللہ، سعودیہ، اسلامی ممالک کے رہنے والے غیرت مندوں کے غیرت کو دیکھنے کا عالمی دن، ویلنٹائن ڈے۔ آپ بتائیں، یہ جو جس کو ایک معاشقے کو، ایک لڑکی سے ایک معاشقہ ہوا، پھر اس کو ان کو قتل کر دیا گیا، یہ حیا کا دن۔ اب اس کو کہے جی روشن خیالی، کوئی بندہ اپنی بہن کے لیے، بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے، اس کو پھولوں کا تحفہ کوئی دے، دوسروں کی عورتوں کے لیے پھولوں کے تحفے دینا۔ اور نوجوانوں، آج تمہاری غیرت مر گئی، حیا اٹھ گئی، حیا کی جگہ تمہارے اندر موبائل نے تم سے حیا کو چھین لیا ہے۔ اپنی بہن بیٹی کو نہ پردے کا حکم، نہ شرم و حیا کا حکم، نہ دین کی دعوت، اور جب گلی میں جاتے کوئی انگلی اٹھاتے تو غیرت جاگ پڑتی ہے۔ غیرت تو یہاں جاگنی چاہیے جہاں اللہ حکم دے رہا ہے۔ کون چاہتا ہے مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو؟ کفار چاہتے ہیں، یہود چاہتے ہیں، عیسائی چاہتے ہیں، نصرانی چاہتے ہیں، مجوسی چاہتے ہیں، ہنود دنیا کا بدترین بے غیرت ہندو، اللہ کی قسم سب سے بڑا بے غیرت، شرم یا کی پوجا کرنے والا، گائے کی پوجا کرنے والا، گائے کا گوبر کھانے والا، گائے کا پیشاب پینے والا ہندو بے غیرت چاہتا ہے مسلمانوں سے غیرت کو چھین لے۔ کیا تم غیرت کھو دینا چاہتے ہو؟ رونا آتا ہے، اللہ کی قسم خون کے آنسو دل ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا تہوار ہے۔ کبھی محبت کے نام پر ریلیاں اور جلوسیاں، ختم نبوت کے نعرے اور نبی کی عقیدت محبت کے اوپر قربانیوں کے نعرے، اور کبھی وہی مسلمان گلیوں بازاروں میں 14 فروری کو پھولوں کے تحفے دے، گندے میسج کرے اور بے حیائی کو عام کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اقبال نے کیسی پیاری بات کہی سی آج سے کتنا عرصہ پہلے۔ اللہ اقبال کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک روح پھونکی ہے اس نے امت مسلمہ کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر۔ کیا کہتے ہیں؟ وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود، وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تیرا رہن سہن عیسائیوں جیسا، یقین کریں 100 میں سے 1-2 لڑکے ایسے بچتے ہوں گے، یا زیادہ سے زیادہ 5 جن کی حجامت نبی کی سنت کے مطابق، ورنہ آج
مسلمان کے سر کی حجامت ہندوؤں جیسی، عیسائیوں جیسی، ان چوڑوں جیسی، ان بدماشوں جیسی جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کے اور فوج کے دشمنوں جیسی جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد اپنی حجامت کو اس طرح بنوایا تھا جس کو فوجی کٹنگ کہا جاتا ہے۔ اگر فوجی کٹنگ اسی کا نام ہے، ایسی فوجی کٹنگ پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس میں پھر بات کریں گے، میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ وطن میں ہو تم نصارہ تمدن میں حنود، تیرا چہرہ ہندو جیسا کیوں ہونا چاہیے؟ تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ تیری چال یہودی جیسی کیوں ہونی چاہیے؟ تم نے محمد رسول اللہ کا نبی کیوں مانا اگر تو اس طرح نہیں چل سکتا؟ تیری آنکھ میں حیا کیسے ختم ہو سکتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری نظر کسی کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے؟ اور مسلمان بیٹی تیرے لیے کیسے جائز ہے کسی نوجوان غیر محرم کو تو تحفہ پیش کرے، محبت کا پیغام عام کرے؟ یہ محبت ہے؟ یہ محبت چند دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے ایک نوجوان نے رشتہ نہ ملنے پر اپنے آپ کو گولی مار کے اڑا دیا۔ یہ محبت ہے؟ یہ جانوں کی دشمن ہے، یہ قاتل ہے۔ مسلمانوں کی غیرت کا جنازہ نکالنے والی ایک چیز ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ اور سنو، جب حیا ہوتی ہے تو ایمان زندہ رہتا ہے، حیا ختم ہو جائے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تو حیا نہیں کرتا، تیرے میں غیرت نہیں رہی، پھر جو مرضی کر، پھر تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پھر چھوٹا گناہ کر، پھر گانے سن، گانے گا، بے حیائی کر، بے حیائی کے میسج کو عام کر، پھر تو ایمان سے خارج ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اللہ چاہتے ہیں حیا عام ہو، مومنوں میں حیا رہے، بے غیرتی عام نہ ہو۔ تو پاکستان کے ماننے والوں نوجوانوں، تمہیں یہ کام زیب نہیں دیتا ہے، اس لیے ہم نے بچنا ہے، نوجوانوں کو بچانا ہے کہ یہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتنی شرم و حیا تھی، آج فقدان بہت زیادہ ہو گیا۔ آج جس کی بیٹی اسی کی بیٹی، جس کی بہن اسی کی بہن، دوسرا کہتا ہے میری تو نہیں ہے۔ جب تک کسی کی بیٹی کو، بہن کو، بہو کو اپنے جیسی نہیں سمجھے گا، حیا نہیں رہے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کو حج کے موقع پر صحیح بخاری میں لکھا ہے، ایک عورت کو دیکھ رہے تھے، آپ نے اس کا چہرہ پھیرا، پھر دیکھا، پھر پھیر دیا۔ کیسے حیا والے نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات شرم و حیا کے اوپر مبنی، حیا کا درس دینے والی تعلیم ہے۔ اس کی تاریخ کو پھر بیان کریں گے کہ ویلنٹائن کیا ہے اور کون تھا، اس نے کیا کیا اور وہ کیا چاہتے ہیں، اور قرآن کیا کہتا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو مسلمانوں بے حیائی کو عام دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جس کام کو کرنے کے لیے میڈیا، اخبارات اور لوگ ٹی وی پہ اس دن کو منانے کا اعلان کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی قسم بچ جائے اس عذاب سے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حیا نصیب فرمائے، غیرت مند بنائے اور بے حیائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔